ایسا خطہ نہیں بچے گا جہاں مذہب اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ وقتی آندھی ہے، یہ وقتی طوفان ہے، یہ عارضی مصیبت ہے۔ دنیا کا نام ہی ہے چینجنگ، عدلنا بدلنا، اسی کو دنیا کہتے ہیں۔ دنیا کا مطلب ہے جو چیز ایک حالت پہ قائم نہ رہے۔ العالم متغیر، دنیا عالم بدلنے والا ہے۔ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، اور ہر بدلنے والی چیز حادث ہے۔ فَالْعَالَمُ حادث، عالم حادث ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ دنیا کی پریبھاشا یہ ہے کہ کوئی چیز ایک حالت پہ نہ رہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن سے بچہ گزرتا ہے، پھر جوانی میں داخل ہوتا ہے، بڑھاپے میں، پھر اس کے بعد دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہی 3 اسٹیج ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ کوئی چوتھا اسٹیج نہیں آنے والا۔ جو بچپنے سے گزر رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ممکن ہے کہ شاید جوانی نہیں آ پائے، چونکہ کروڑوں بچے ہیں جو جوانی ہی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جوان ہو چکے ہیں، سیکنڈ اسٹیج میں آ چکے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے لیے بڑھاپا ہے، تیسرا اسٹیج بڑھاپا ہے، لیکن کروڑوں نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے بڑھاپے کا منہ نہیں دیکھا، بلکہ جوانی ہی میں دنیا سے چلے گئے۔ ایک بہت بڑے ارب پتی جوانی میں بے شمار دولتیں انہوں نے جمع کی، لیکن اسی عین جوانی میں بھی 10 سال ہوئے ہیں دولت کے کمائے ہوئے، خطرناک مرض کینسر میں گرفتار ہوئے، بستر مرگ پہ پڑ گئے۔ آنے والے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور کہتے، دلاسا دیتے تھے، مگر وہ کہتے تھے کہ میں اپنی حالت پہ نہیں رو رہا ہوں، میں تم سبھوں کو اپنی زندگی سے عبرت دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی خواہش کے مطابق بے پناہ محنت کی، میں نے کروڑوں کی دولت میں نے جمع کی، لیکن ان دولتوں سے لطف اندوز ہونے سے پہلے اب میں کینسر سے پیڑت ہو کے میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہر آنے والے لوگوں سے جو ان کی تعزیت اور مزاج پرسی کو آتا تھا، سب سے یہی کہتے تھے کہ مجھ پہ ترس مت کھاؤ، اپنی زندگی پہ ترس کھاؤ۔ جو حشر میرا آج ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نہیں ہو۔ تم اس زندگی سے دھوکہ مت کھاؤ، تم جوانی سے دھوکہ مت کھاؤ۔ میں نے بھی سوچا تھا کہ ایک لمبی مدت تک دولتوں کو میں نے جمع کیا ہے، اس سے میں فائدہ حاصل کروں گا، بڑھاپے میں خوب عیش کروں گا، بے پناہ دولتیں میرے پاس رہیں گی، میں کسی کا محتاج نہیں رہوں گا۔ لیکن آج مجھے خبر نہیں تھی کہ میں اس خطرناک مرض میں گرفتار ہو جاؤں گا اور مجھے دنیا چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ تو ہر آنے والے سے ہی کہتے تھے کہ میرے اوپر ترس مت کھاؤ، تم زندگی سے دھوکہ مت کھاؤ۔ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو بوڑھے نہیں ہوئے، جوانی میں دنیا سے چلے گئے، اور جو جوانی سے بچ کے بڑھاپے کے اسٹیج پر داخل ہوئے، وہ تو سمجھ لیں کہ ایک بیماری کے اسٹیج میں داخل ہو گئے۔ بڑھاپے کا دوسرا نام ہے بیماری، یعنی آج کل اکثر بوڑھے لوگ وہ صرف دوائی کی تلاش میں رہتے ہیں کہ صاحب دوائی کہاں ملے، کس ڈاکٹر کے پاس میرے اس مرض کا علاج ہے۔ حالانکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بڑھاپا خود ایک مستقل مرض ہے، اس کا کوئی علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ بڑھاپے کا مطلب اب کوئی چوتھا اسٹیج نہیں آنے والا ہے، اب موت ہی آنے والی ہے، چاہے ہاسپٹل میں آئے، چاہے راستہ چلتے آئے، چاہے سر چکر آنے کے بعد آ جائے، چاہے باتھ روم میں آ جائے، کہیں بھی آ جائے، موت ہی آئے گی۔ جب موت آئے گی، اب چوتھا کوئی اسٹیج نہیں ہے، تو ہر بوڑھے کو یہ چاہیے کہ ہر وقت موت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فرصت ملی ہے، 5 گھنٹے کی، 5 مہینے کی، 5 سال کی، 5 دن کی، اس کو بالکل موت کے بعد جو دنیا آنے والی ہے اس کی تیاری میں لگا دے۔ مگر کروڑوں میں کسی بوڑھے کو موت کا خیال آتا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا، اب دوائی نہیں کام کرے گی، اب مجھے موت کسی بھی ٹائم میں آنے والی ہے، تو مجھے موت کے بعد کی جو دنیا ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی تیجا سے سبق حاصل کرے، عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے 40واں سے سبق حاصل کرے، عقل مند وہ ہے جو دوسروں کو وینٹیلیشن پہ دیکھ کے عبرت حاصل کرے، عقل مند وہ ہے جو شراب پی کے گاڑی چلا رہا تھا، اس کی لاش کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے، اس کے اس انجام سے سبق حاصل کرے۔ مگر عقل مند رہیں گے تب نہ سبق حاصل کریں گے۔ آقا علیہ السلام کے حدیث پاک پھر میں بار بار پڑھتا ہوں، حضور نے کہا ہے کہ اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، اکثر لوگ پاگل اور دیوانے کی طرح کریں گے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرد کے پاس پوری طاقت ہے
یہ اس جاڑے کے زمانے میں صرف ایک شرٹ پہن کے گھوم سکتے ہیں، لیکن مرد 5 کپڑے پہنے رہتے ہیں۔ عورتوں کا جسم مردوں کے مقابلے میں نرم اور نازک ہوتا ہے، بالکل سمجھ لیں کہ ایک لطیف جسم کی ملکہ ہوتی ہے وہ۔ اللہ نے اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں دی چونکہ اس کا چمڑا بالکل نرم اور نازک ہوتا ہے۔ اب وہ نرم نازک ہیں، وہ ایک کپڑا پہن کر اس کا فیشن بگڑ نہ جائے، اس کا میک اپ خطرے میں نہ پڑ جائے، سردی میں ٹھٹھرتی ہیں مگر وہ چادر سے اپنے سر کو نہیں ڈھانپتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا میک اپ بگڑ نہ جائے۔ اب اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جس کو 5 کپڑے پہننا تھا تو وہ ایک کپڑے پہن کے ٹھٹر رہی، اور جو مرد صرف ایک کپڑا پہن کے بھی کڑاکے کی سردی میں جا سکتا ہے، گھوم سکتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا راہل گاندھی کو، وہ ابھی جو انہوں نے پورے ہندوستان کا بھرمن کیا صرف ایک ٹی شرٹ پہن کر کے، کڑاکے کی سردی ہے صاحب، دسمبر جنوری کی، ایک ٹی شرٹ پہن کے پورے ہندوستان کا بھرمن کر کئی ہزار کلومیٹر دور کا سفر اس نے کیا۔ کیسی طاقت تھی ان کے پاس؟ یہ مرد ہے، مرد کے پاس طاقت رہتی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کتنا الٹا پھلٹا کام ہو رہا ہے، جس عورتوں کو 5 کپڑا پہننا چاہیے وہ ایک کپڑا پہن رہی ہے، اور جس مرد کو ایک پہننا چاہیے اب صاحب یہ 5 پہن رہے ہیں۔ اخیر زمانے میں عقلیں چھین لی جائیں گی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تنزع عقول اکثر ذالک الزمان، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ شادی ایک کانٹریکٹ، ایک ایجاب اور قبول کا نام ہے۔ 5 لوگ گوار ہیں، 2 لوگ گوار ہیں، ایجاب و قبول شادی کا نام۔ لیکن لوگوں نے غیر ضروری طور پر شادی میں مہندی کی رسم، ہلدی کی رسم، صاحب سگائی کی رسم، نہ جانے کتنی رسمیں داخل کر دیں۔ انہوں نے بینڈ بجایا ہے تو میں بجاؤں گا، انہوں نے ڈی جے بجایا ہے تو میں بجاؤں گا، انہوں نے صاحب 50 اسکارپی پہ بارات کو لے کے گیا ہے تو میں بھی لے کے جاؤں گا۔ ایک صاحب ایک دیوانگی ہے لوگوں میں۔ حضور نے کیا کہا 1400 سال پہلے؟ لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، لوگ بے وقوف ہو جائیں گے۔ دنیا میں کھانا اس لیے ہے تاکہ میں زندہ رہوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں اپنے رب کریم کی عبادت کروں۔ لیکن یہاں دیکھیے صرف کھانے کا مقابلہ ہے، چاؤمین، برگر، سینڈوچ، ٹکا، یہ وہ، جبکہ اس کی وجہ سے موتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کے ہارٹ بلاکیج ہو رہے ہیں، لوگوں کا لیور فیٹی ہو رہا ہے، خطرناک مرض لیور کے پیدا ہو رہے ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جنک فوڈ مت کھائیے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صاحب فاسٹ فوڈ مت کھائیے، مگر ایک دنیا دیوانی ہے، اسی کے پیچھے پاگل ہے۔ شام ہوئی، سڑک کے کنارے دکان لگی، ہزاروں دیوانے جمع ہو گئے۔ کیا مطلب؟ وہ کھانا کھا رہے ہیں جس کھانا کھانے کے بعد وہ صحت مند نہیں رہیں گے، جس کھانا کھانے کے بعد وہ کینسر کو دعوت دیں گے، جس کھانا کھانے کے بعد وہ صاحب بلڈ پریشر ہائی کو دعوت دے رہے ہیں۔ کچھ بھی ہو، ڈاکٹر جھوٹ بولتا ہے، کھاؤ، پہلے زندگی ملی ہے کھانے پینے کے لیے۔ کیا کہا حضور نے؟ اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ جو کچھ آج دیکھ رہے ہیں وہ بہت اچھا نہیں ہو رہا ہے، وہ سب وہی ہو رہا ہے جو سرکار نے آخری زمانے کی پہچان اور علامت آپ نے بیان کی ہے۔ زنا کاری آج بالکل سستی ہو گئی، آدمی 10 روپے میں زنا کر رہا ہے، ایک ڈبے مٹھائی میں زنا کر رہا ہے، لیکن شادی میں 1 کروڑ روپے لگیں گے۔ جبکہ حضور نے شادی کو اتنا سمپل بنایا تھا کہ صرف 2 گواہ کے سامنے ایجاب قبول ہو جائے، بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، رات میں نکاح طے ہو، رات میں ایجاب قبول ہو جائے، دن میں رشتہ طے ہو، دن میں ایجاب قبول ہو جائے، دن میں ایجاب قبول ہو جائے۔ صرف 2 لوگ گوار ہیں، 4 لوگ موجود رہیں، نکاح ہو، پرانے کپڑے میں نکاح ہو جائے گا، بغیر کسی باراتی کو کھانا کھلائے نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اب دیکھ لیں صاحب، جب تک کپڑا خریدنے کا پیسہ نہ ہو نکاح نہیں ہوگا، جب تک صاحب مہندی کی رسم کے کپڑے نہیں جائیں تب تک صاحب شادی نہیں ہوگی، جب تک لڑکی کو نوکری نہیں ملے تب تک شادی نہیں ہوگی، جب تک لڑکے کو نوکری نہیں ملے تب تک شادی نہیں ہوگی، لڑکے کو نوکری ملے گی تب شادی ہوگی۔ شادی کی عمر ہے 18 سے 20 سال، اب شادی نوکری ملے گی اس کو 38 سال میں، شادی ہوگی 40 سال میں، یعنی اب وہ بڑھاپے کے قریب شادی کرنے جا رہا ہے۔ اس 20 سال کے اندر میں اگر لڑکے سے خطا ہو گئی، لڑکے کا پاؤں پھسل گیا، وہ طوائف کے کوٹھے پہ چلا گیا، تو بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ جوان ہونے کے بعد اگر نکاح میں تاخیر ہوئی، اس تاخیری نکاح کی وجہ سے بچہ بچی کا پاؤں پھسل گیا، ماں باپ اس جرم میں شریک سمجھے جائیں۔ زنا کرے لڑکی مجرم ہو باپ، زنا کرے لڑکا مجرم ہو باپ۔ جرم کیا ہے؟ شادی میں لیٹ کرنے کا، جرم کیا ہے؟ شادی میں تاخیر کرنے کا۔ اسی جرم کی وجہ سے آپ اس گناہ میں شریک سمجھے جائیں گے۔ یہ بتائیے مجھ کو 40-45 سال میں جب شادی ہوگی، 50 سال کے بعد تو بڑھاپا آ جاتا ہے،
اب 5 سال ہی وہ بچہ اب شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ رہ پائے گا، جبکہ جو آدمی 18 سال میں شادی کر لیا اس کی عمر 45 سال پہنچتے پہنچتے اس کا بیٹا 25 سال کا ہو گیا، اب اس کی بیٹی صاحب جوان ہو گئی، اب یہ خود جوان ہے، بیٹا اس کا پارٹنر بن گیا، اب یہ دونوں مل کر کے کمائے گا، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دولتیں کمائے گا، زیادہ خوشحال رہے گا۔ اسی لیے کہا کہ جلدی سے شادی کر لے تاکہ تیرے بچے پارٹنر تیرے ہو جائیں، تاکہ تیری بیٹی جوان رہے اور تو بھاگ دوڑ کر کے اس کی شادی جلدی سے دلا دے، ورنہ شادی ہوگی 45 سال میں، اب آپ ہوں گے 60 سال کے بستر پہ پڑے ہوں گے موت کے قریب، اس وقت آپ کا بچہ 20 سال کا 18 سال کا ہو رہا ہوگا۔ لڑکی ہوگی تو پھر ایک شادی کا ٹینشن لے کے دنیا سے آپ جائیں گے، لڑکا ہوگا تو اس لڑکی کی آوارگی، اس کی ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے آپ پریشان ہوں گے۔ سارا کام دنیا میں الٹا پلٹا ہو رہا ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں ریلوے اسٹیشن پہ، کہتے ہیں کہ صاحب یہ مسجد نہیں ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، آپ یہاں نماز نہ پڑھیں۔ اسی پلیٹ فارم پہ ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے مستیاں کر رہا، کوئی پولیس والا بولنے کو تیار نہیں ہے، کوئی نہیں بولتا ارے صاحب یہ پلیٹ فارم ہے، یہ طوائف کا اڈا نہیں ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، یہ آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، یہ اگرچہ آپ کی بیوی ہے مگر وہ بھی ہے تو آپ کے آپ کا گھر ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، یہاں ہزاروں لوگ سفر کر رہے ہیں۔ میں نماز پڑھوں تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ پلیٹ فارم ہے، مسجد نہیں ہے۔ اب وہ زنا کرے تو کوئی بولنے والا نہیں کہ صاحب یہ پلیٹ فارم ہے، یہ طوائف کا اڈا نہیں ہے۔ کیا کہا حضور نے؟ عقلیں چھین لی جائیں گی، عقلیں چھین لی جائیں گی۔ دنیا ہندوستان میں جب نمازی بڑھیں گے تو کرائم گھٹے گا، نمازی بڑھیں گے تو غرور گھٹے گا، نمازی بڑھیں گے تو حرام خوری گھٹے گی، نمازی بڑھیں گے تو شراب نوشی گھٹے گی، نمازی بڑھیں گے تو زناکاری گھٹے گی۔ آج ہر قدم قدم پہ زناکاری ہے، قدم قدم پہ شراب نوشی ہے، قدم قدم پہ صاحب بڑے بڑے گھوٹالے ہیں، جو منتری کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ گھوٹالہ کر رہے ہیں، صاحب جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، ڈی ایم اس کو گھوٹالے میں ملوث ہے، ایس پی وہ گھوٹالے میں ملوث ہے۔ ہمارے پورنیہ کا ایک ڈی ایم، بہت بری سزا اس کو گورنمنٹ نے دی، صاحب تنخواہ اس کی 2 لاکھ روپے مہینہ ہے، کروڑوں روپے غیر قانونی ڈھنگ سے وہ کما رہے ہیں، صرف ایک نہیں بلکہ ہزاروں آفیسر۔ تو میں کہتا ہوں حکومت ہند سے، صاحب آپ کے آفیسر گردن تک رشوت میں دھسے ہیں، اس کے خلاف کوئی آپ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے، آپ کے نیتا اس کے خلاف نہیں بول رہے ہیں، صاحب کورٹ میں زنا ہو رہا ہے آپ اس کے خلاف کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ آر پی ایف کے جوان، ریلوے پروٹیکشن فورس، یہ صاحب ایک سفر کرتی ہوئی لڑکی کے اے سی کمرے میں گھس کر کے اس کے ساتھ دست درازی کر رہا ہے، صاحب اس کے عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں نہیں بول پائیں گے، چونکہ کلکتہ میڈیکل کالج میں جو زناکاری ہوئی سارا ہندوستان جان رہا ہے، ساری دنیا تھرا رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ جہاں نقاب ہوگا اسی کو جھانک جھانک کے دیکھنے کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ابھی ایک ڈاکٹر بول رہا تھا کہ صاحب آپ کی عورتیں نقاب کیوں پہن رہی ہیں؟ چونکہ جو چیز ہڈن پوشیدہ رہتی ہیں لوگ اس کو بار بار دیکھتا ہے، اور جب وہ اوپن رہیں گی تو لوگ نہیں دیکھے گا۔ میں کہتا ہوں صاحب یہی آپ کا فارمولا ہے۔ میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں ہزاروں تجربہ میں نے کیا ہے کہ جہاں لڑکیاں اوپن گھوم رہی ہیں، جو دکاندار روزانہ ہزاروں لڑکیوں کو دیکھتا، میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا ہے، روزانہ ہزاروں لڑکیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہر آنے والی لڑکی پہ وہ گہری نظر ڈالتا ہے، نگاہیں گاڑ کے دیکھتا۔ ایسا نہیں کہ 2-4-10 دن دیکھا جی بھر کے آپ نہیں دیکھے گا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے دنیا میں کہ 5 دن کھا لیا تھا اب پھر کھانے کو اب جی نہیں کر رہا اب نہیں کھائیں گے، اب آج دن بھر پانی پی لیا تو اب 10 دن تک پانی نہیں پئیں گے، نہیں، کھانے کی خواہش ہے اور جب تک آدمی زندہ ہے تب تک کھائے گا، پانی پینے کی خواہش ہے جب تک دنیا میں زندہ رہے گا بندہ تب تک پانی پیے گا۔ جس طرح پانی پینے کی خواہش زیادہ پانی پینے سے ختم نہیں ہوتی، کھانا کھانے کی خواہش ہمیشہ رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی، اسی طرح مردوں کے دلوں میں عورتوں کی چاہت ہے، اسی طرح عورتوں کے دل میں مردوں کی چاہت ہے۔ یہ چاہت اسی لیے ہے تاکہ دونوں شادی کے بندھن میں بندھ جائیں، اس کے بعد پھر آنے والی نسلیں اس سے شروع ہوں، توالد و تناسل کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے۔ اگر ہمارے باپ شادی نہیں کرتے تو میں کہاں سے پیدا ہوتا؟ اگر آپ کے باپ شادی نہیں کرتے تو آپ کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر آپ کی ماں آپ کے باپ کے نکاح میں نہیں آتی تو آپ کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ اب صاحب وہ شادی نہیں کرتے تو ہم سبوں کے پیر و مرشد غوث الاعظم کہاں سے پیدا ہوتے؟ حضور سید غیاث الدین رضی اللہ تعالی عنہ اگر شادی نہیں کرتے تو 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کہاں سے پیدا ہوتے؟ تو عورتیں مرد کے لیے بنی ہے تاکہ شادی کر کے ایک دوسرے کے رشتے میں بندھ جائیں، تو جب اس کی چاہت یہاں ہے تب نہ پھر یہ شادی
شادی ہے، ورنہ چاہت اگر نہیں رہے گی تو کوئی مرد عورتوں کو قبول نہیں کرے گا، کوئی عورتیں مرد کے پاس نہیں جائیں گی۔ چاہت ہے اور یہ چاہت مرتے دم تک رہے گی۔ ایسا نہیں کہ 10 بار دیکھنے کے بعد صاحب وہ جی بھر جائے اب نہیں دیکھا جائے، تم تو 1000 بار دیکھ چکے ہو پھر بھی تیری نگاہیں کیوں بہکی ہوئی ہیں؟ اس لیے یہ کہنا کہ جو چیزیں چھپی رہتی ہیں اس کو دیکھنے کی زیادہ خواہش ہوتی ہے، غلط بات۔ میڈیکل کالج میں روزانہ لڑکیاں ٹی شرٹ پینٹ پہن کے پڑھنے آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیوں ریپ ہوا، اس کے باوجود کیوں دردناک قتل ہوا، اس کے باوجود کیوں وہاں صاحب تہ خانے میں ریپ کا ریکٹ چلایا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ نیچرل سسٹم سے بغاوت آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہر مرد کے دل میں خواہش ہے عورتوں کی، تو اب ایک خوبصورت عورت گھر سے باہر نکلی، اور 10 درندے چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ شادی کروں، اب ایک اکیلی عورت ہے اور 10 درندے چاہتے کہ میں ان سے شادی کر لوں، یہ بتائیں کہ اس عورت کی زندگی خطرے میں پڑے گی یا نہیں؟ اسی لیے پردے کا حکم اسلام نے دیا ہے تاکہ اس کا حسن بھی چھپا رہے اور اس کی بدصورتی بھی چھپی رہے، تاکہ درندوں کی بدنگاہی سے عورت سیف رہے۔ تو پردہ عورتوں پہ ظلم نہیں ہے، یہ ان کی سیفٹی کے لیے ہے، یا اس کی سیکیورٹی کے لیے ہے، یا اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ مگر بتائیں صاحب، ایک لڑکی چڈی پہنی ہوئی ایئرپورٹ پہ کھڑی ہے، آئے دن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ آپ کے ایسا قدم اٹھانے سے لوگوں کا دماغ خراب ہوگا، صاحب سماج میں غلط میسج جائے گا، سماج کے لوگ اس کو غلط سمجھیں گے، کوئی نہیں بولنے والا ہے۔ لیکن ایک عورت حجاب پہن کے آئی ہے تو اب وہ لوگوں کی آنکھوں میں وہ عورت کھٹک رہی ہے، کھٹکے گی ضرور، کیوں؟ اس لیے کہ اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ اس لیے یہ اسے اب ترقی اور ڈیولپمنٹ نہیں کہیں کہ ڈیولپمنٹ ہے، صاحب چڈی پہ عورتیں آ گئی ڈیولپمنٹ ہے، صاحب لوگ شراب کی بوتل لیے چل رہے ہیں، یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ ابھی 4 دن کے بعد آپ دیکھیں گے ہندوستان کے گوا میں سمندر کے کنارے وہ شراب کی بوتلیں ہوں گی، صاحب نیم برہنہ مرد عورتیں سب سوئے ہوئے ہوں گے۔ کیا 31 نائٹ بنا رہے ہیں؟ آنے والا سال، اس سال کا آخری دن ہے، اب آنے والا سال 1 جنوری آ رہا، اب وہ 31 نائٹ منا رہے ہیں۔ کیا کیسے منا رہے ہیں؟ شراب پی کے منا رہے ہیں، جوا کھیل کے منا رہے ہیں، اور صاحب عیاشی کر کے منا رہے ہیں۔ اسے کیا خبر کہ ہو سکتا ہے کہ 25 کا پہلا دن اس کے لیے موت کا پیغام لے کے آ رہا ہو۔ بہت ساری کشتیاں ڈوب گئیں جس کشتیوں پہ عیاشیاں ہو رہی تھیں، بہت سارے پلین کریش ہو گئے جس پہ شراب پی جا رہی تھی اور بدکاری ہو رہی تھی۔ دنیا کا خوبصورت شہر پہاڑ پہ جو آباد ہے، کاٹمانڈو نیپال کی راجدھانی پہاڑ پہ آباد ہے۔ ہم یہاں گرمی کے زمانے میں جلتے ہیں اور وہاں لوگ کمبل اوڑھ کے سوتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کرتا بندہ، اس نعمت کا شکر ادا کرتا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اس سرد جگہ ہل اسٹیشن پہ بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ سمندر کے کنارے خدا کا قہر و جلال یاد کرنا چاہیے کہ بمبئی کیسے آباد ہے سمندر کے کنارے۔ اگر 10 ہاتھ پانی اوپر ہو گیا تو سارا شہر سمندر کی آغوش میں سما جائے گا۔ اب وہاں جانے کے بعد لوگوں کو اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے، یا اللہ تو کس قدر قدرت کا مالک ہے، کس قدر تو مہان ہے کہ بمبئی جیسا شہر جہاں ہندوستان کی آدھی دولت رہتی ہے، یہ سمندر کے کنارے آباد ہے، سمندر کے کنارے اتنا خوبصورت شہر آباد ہے۔ تو اب اللہ رب العزت کو سجدہ کرنا چاہیے، سمندر کی چنچل موجوں کو دیکھ کر اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اسی سمندر کے کنارے بدکاری ہو رہی ہے، سارا کام الٹا پلٹا ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ لوگوں کی عقلیں چھین لی گئی ہیں۔ ہل اسٹیشن پہ سجدہ ہونا چاہیے کہ نیچے بدن جل رہا ہے، یہاں برف گر رہی ہے تو سجدہ کرنا چاہیے، لیکن لوگ اسی سجدہ کے بجائے وہاں بدکاری کر رہے ہیں۔ سمندر کے کنارے سمندر کے جلال کو دیکھ کر، قہر کو دیکھ کر اللہ کے جلال کو یاد کر کے سجدہ کرنا چاہیے، اب وہاں سے ناکاری ہو رہی ہے۔ کشمیر کے ڈل جھیل میں آپ جا کے دیکھیں، سری نگر خوبصورت شہر ہے ہندوستان کا، اور بیچ شہر کے بیچوں بیچ ہے ڈل جھیل۔ اتنی بڑی جھیل پوری ہندوستان میں کہیں نہیں ہے، اگرچہ ادے پور جھیلوں کا شہر ہے، سٹی آف لیکس ہے ادے پور، لیکن وہاں کی جھیلیں بھی ڈل جھیل کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں۔ اب وہ جھیل دیکھنے کے بعد آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، جھیل دیکھنے کے بعد کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جھیل دیکھنے کے بعد طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے۔ تو جو سری نگر کے اس جھیل کے آس پاس کے لوگوں کو جھیل جیسی نعمت دیکھ کر کے اس کی وجہ سارا شہر ٹھنڈا رہے گا، مئی جون میں بھی جھیل کی وجہ سے گھروں میں اس کی تراوٹ، اس کی صاف ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اسی جھیل
جھیل میں کشتیاں ہیں، ان کشتیوں میں کیا تماشے ہو رہے ہیں سارا ہندوستان جان رہا ہے۔ جو جگہ سجدہ کرنے کی تھی لوگوں نے بدکاری کا اڈا بنا دیا۔ کشمیر میں ایک ہے نشاد باغ، ایک ہے شالیمار باغ، شالیمار باغ نشاد باغ، اب یہ بہت خوبصورت گارڈن ہے۔ میں جب وہاں گیا تو دیکھ کر آشچर्य چکیت رہ گیا صاحب، اتنا خوبصورت باغ۔ کشمیر میں گلمرگ ہے جہاں لوگوں نے اپنے ہاتھ سے پودے نہیں لگائے ہیں بلکہ قدرتی طور پر ایسے خوبصورت پودے لگے ہوئے ہیں کہ دیکھنے کے بعد طبیعت مست ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے کہتے ہوئے اس کو دنیا کی جنت کہا کشمیر کو۔ اب وہ خوبصورت شہر، وہاں جانے کے بعد پھولوں کی قطاریں، سروں کی لمبی قطاریں، اور بالکل تمام ہر طرح کی پھولوں کی سجاوٹ کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو مصلی بچھا کے سجدہ کرنا چاہیے، کہنا چاہیے الہی جب دنیا کا یہ شہر اتنا خوبصورت ہے اور دنیا کا یہ باغ اتنا خوبصورت ہے، الہی جنت کا باغ کتنا خوبصورت ہوگا، جنت کا باغ کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو گلمرگ دیکھ کر جنت یاد آنی چاہیے، اور جنت کے یاد آنے کے بعد مصلی بچھا کے جنت والا کام کرنا چاہیے، لیکن سارا کام الٹا پلٹا ہو رہا ہے۔ اسی گلمرگ میں بدکاریاں ہو رہی ہیں، اسی نشاد باغ میں بدکاریاں ہو رہی ہیں، اسی شالیمار باغ میں بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ کلکتہ میں وکٹوریا پارک جا کے کتنا خوبصورت محل بالکل پورے باغ کے بیچوں بیچ بنایا گیا ہے، انگریزوں نے بنایا، بڑا خوبصورت محل ہے، لیکن میں صرف زندگی میں ایک بار گیا ہوں، اس کے بعد کئی بار سینکڑوں بار آس پاس سے گزرا ہوں، اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ جو ایک بار جا کے میں نے وہاں کے منظر کو جب دیکھا پھر وہ دوسری بار جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس طرح جیسے کتا کتیا کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح کے گھناؤنے اور گندے مناظر کو میں نے دیکھا۔ جیسے راستہ چلتے، اب چلو کتا ہے عقل نہیں ہے، کتیا ہے عقل نہیں ہے، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں مگر لوگوں کی توجہ نہیں، کیونکہ وہ جانور ہے۔ چلو ٹھیک ہے جانور ہے، جانور کے پاس عقل نہیں ہے، وہ اس طرح کے ملے ہوئے ہیں، جانور ہے، وہ جانور ہے، کتا ہے۔ لیکن یہ انسان کو کیا ہو گیا؟ یہ انسان صاحب وکٹوریا پارک چاروں طرف سے سڑکیں ہیں، چاروں طرف سے لوگ فٹ پاتھ پہ گھوم رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اندر میں صاحب ایک درخت کے نیچے صاحب اسی طرح مرد عورت آپس میں ملے ہوئے ہیں جیسے جانور ایک دوسرے سے ملا کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہے یار؟ دلی پنجاب میں جا کے دو پیسہ کما کے بس اینٹ جوڑ لیا، ڈیولپمنٹ ہے؟ ایک بلیٹ خرید لیا، ڈیولپمنٹ ہے؟ ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا، ڈیولپمنٹ ہے؟ ایک چھوٹی سی آلٹو خرید لی، ڈیولپمنٹ ہے؟ یہاں تو ڈیولپمنٹ کے نام پہ وناشکاری کا ایک طوفان آ گیا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، تنزلی ہے، یہ تباہی ہے۔ دنیا قیامت کے قریب آ رہی ہے، جب دیکھو کوئی محل بنا رہا ہے، یا کبھی مت بولنا کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بلکہ یہ کہنا کہ جو دولتیں زیادہ ناجائز طریقے سے جمع کرے گا اس کا حساب بھی بہت زیادہ ہوگا۔ یہ آگ کے قریب جا رہا ہے، یا 4 لین کی سڑکیں یہ بتا رہی ہیں کہ دنیا وناش کے قریب جا رہی ہے، یا 150 منزلہ مکان یہ بتا رہا ہے کہ دنیا وناش کے قریب جا رہی ہے۔ یہ کھانے پینے پہننے کا مقابلہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا وناش کی اور بڑھ رہی ہے۔ یہ بے حیائی کا بڑھنا، شراب نوشی کا بڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا وناش کی طرف جا رہی ہے۔ تو وہ ترقی نہیں ہے مکان دکان کھانے کا مقابلہ۔ جب دیکھو کسی کا سجدہ بڑھ رہا ہے یا بولو ترقی ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے یہ بولو ترقی ہے، کوئی جھوٹ چھوڑ دیا یہ بولو ترقی ہے، کوئی با اخلاق بن گیا یہ بولو ترقی ہے۔ یعنی اگر نماز روزے حج و زکات میں اضافہ ہو رہا ہے تب کہو یہ ترقی ہے، اور صرف مکان زمین کا خریدنا یہ ترقی نہیں بلکہ تنزلی ہے۔ بہتر وہ ہے جو مصطفیٰ کے طریقے پہ چلتا ہو، اس کو دیکھو تو بولو، جنتی کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، ترقی کپڑے کا مقابلہ نہیں، ترقی مکان کی تعمیر نہیں، ترقی کردار کی ترقی۔ پہلے شرابی تھا اب نمازی ہو گیا، یہ ترقی ہے۔ پہلے داڑھی مونڈتا تھا اب داڑھی رکھ رہا ہے، یہ ترقی ہے۔ پہلے بے نمازی تھا اب نمازی ہو گیا، یہ ترقی ہے۔ پہلے بخیل تھا کنجوس تھا اب سخی بن گیا، یہ ترقی ہے۔ پہلے مغرور تھا گھمنڈی تھا اب عاجز و خاکسار ہو گیا، یہ ترقی ہے۔ تو ترقی کا معیار یہ ہے، وہ نہیں جو آپ نے فانی اور عارضی چیزوں کو سمجھ لیا ہے۔ اب ذرا غور سے ایک حدیث سنیے، پھر اس کے بعد میں ٹاپک کی طرف میں لوٹ کے آتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ جو بکری کے چرانے والے ہوں گے، جو ننگے بدن ننگے پاؤں چلنے والے ہوں گے، اس کو تم دیکھو گے یتطاولون فی البنیان،
यानी फलकबोस बड़ी बड़ी इमारतों में इतराएंगे वो कौन लोग, यततावलून फिल बुनियान, कौन लोग, वह लोग जो दुनिया में नंगे पांव चलते थे, जो बकरियां चराते थे। जैसे आजकल आप कहते हैं कि फलां का बाप बकरी चराता था लेकिन आज उसका बेटा डेवलप कर दिया, उसका बेटा डेवलप कर रहा है, उसका बेटा मकान बना रहा है। साहब फलां दूसरों के घर में गाय चराता था लेकिन आज वो डेवलप कर गया, मकान बना लिया, अपनी गाड़ी खरीद लिया, इनोवा क्रिस्टा है, फॉर्च्यूनर है, बहुत मुकाबला है, बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी खरीद ली। आप क्या कहते हैं? तरक्की है। मगर आपके पैगंबर क्या कहते हैं? आपके पैगंबर कहते हैं, आपने वो हदीस सुनी होगी जो साहब उम्मुल हदीस है, आपने वो हदीस सुनी होगी जो हदीस जिब्रील कहते हैं। जनाब जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में हुजूर के पास आए थे और सरकार से सवाल कर रहे थे कि हुजूर मल ईमान, मल इस्लाम, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, और फिर एक सवाल था कि क़यामत की निशानी क्या है। तो हुजूर ने कहा था अन तलदल अमतो रब्बतहा, मुस्तफ़ा ने कहा था जब देखना कि औरतें अपने मालिक को जन्म देंगी। क्या मतलब? बांदियां अपने मलका को जन्म देंगी। एक माना यह है कि नाफरमान औलाद कसरत से पैदा होगी। मर्द को औलाद को अपनी माँ का पांव चूमना चाहिए, औलाद को अपनी माँ की पेशानी को बोसा देना चाहिए, औलाद को अपने बाप की पेशानी को चूमना चाहिए, जो कि माँ बाप के पांव को चूमने से जन्नत की चौखट के चूमने का मजा मिलता है। माँ बाप को देखने से हज मबरूर का अजर मिलता है। एक दिन में 100 बार माँ बाप का चेहरा देखें, हज मकबूल का अजर मिलेगा। लोग 10 लाख रुपए खर्च करके गए, वहां सेल्फी लेके आ गए, फोटोग्राफी करके आ गए, समझ रहे उसका हज चौपट हो गया। वो वहां एक नेकी 1 लाख के बराबर है, तो एक गुनाह भी 1 लाख के बराबर है। वह लोग अपनी खैर मनाए जो उम्रा के लिए गए हैं, अब वहां से पोस्ट भेज रहे हैं, वहां से सेल्फी भेज रहे हैं, वहां से फेसबुक पे अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। पता नहीं क्या दिमाग चौपट हो गया, उल्टा पुल्टा सारा काम हो रहा है। अब जबकि वो यही आके बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि साहब अदब का हेस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दामी आयत जने दो बायज़ीद ईजा। यानी हुजूर का दरबार वो मुक़द्दस दरबार है जहां 1,40,000 फरिश्ते रोजाना आते हैं सलाम पेश करने के लिए, और जो चले गए दोबारा नहीं आएंगे। और फिर अदब के साथ हाजिरी देते हैं कौन? सैयदु ताइफा, जो औलिया सालिहीन के गिरोह के सरदार है जुनैद बगदादी। वह सांस रोक कर हाजिरी देते हैं ताकि सांस चलने की आवाज भी हुजूर के कान तक ना पहुंचे। ये अदब की जगह है जहां जुनैद जैसे बुजुर्ग, बायजीद बुस्तामी जैसे बुजुर्ग सांस रोक के हाजिरी देते हैं और ये वहां से सेल्फी शेयर कर रहे हैं। इसलिए आज तो सरकार ताजुल शरिया की बड़ी याद आती है कि हुजूर कुछ दिन और आप बाहयात रह गए होते ताकि ये खुराफात खत्म हो गया होता। लेकिन आप चाहे पर्दा फरमा गए हैं, लेकिन आपके गुलाम हाजिर हैं। लोग माने या नहीं माने, मगर जो हराम है उसको बोला जाएगा। लोग माने या ना माने, जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग मुंह देखी बातें करते हैं, दूसरों की मुंह देखी मुंह भराई का काम करते हैं, मगर जो मसलके आला हजरत का वफादार सिपाही है वह मुंह देख के बात नहीं करता है, वह शरीयत के चैप्टर को देख के बात करता है, वह कानून इस्लाम देख के बात करता है। मैं कहा था एक बार लखनऊ में, आज अगर कुछ मजलिसें बची हुई हैं, मैंने तो ऐसे पीर साहबान को देखा जिसके इर्द गिर्द इस कदर वीडियोस, इस कदर कैमरास लगे हुए हैं जैसे कोई बम्बई का एक्टर आ गया हो और चारों तरफ से फोटोग्राफर उसकी फोटोग्राफी ले रहा हो। निकाह की महफिल में 5 लोग मौजूद हैं, फोटोग्राफर 50 की तादाद में मौजूद है, 50 की तादाद में मौजूद है। मस्जिदों को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, मस्जिदों को भी इन आले लहवो लईब से लोगों ने भर दिया, जलसो जुलूस को आले लहवो लईब से भर दिया। मैं कहना चाहता हूं अभी अगर कहीं कुछ बोलने वाला है, आलिम के जिम्मे है पैगाम सुना देना। किसी की गर्दन में चादर डाल के मस्जिद घुसाना या न किसी नबी पे फर्ज था न किसी नबी के गुलाम आलिम पे फर्ज है। अंबिया कराम भी सिर्फ अल्लाह का पैगाम सुना देते थे, बाकी उसी करोड़ों में से 2-4 लोग खींच के ईमान लाते थे, कलमा पढ़ते थे। और यही काम अंबिया के वारिसीन नाइबीन पर है कि आप अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ के सुना दें, मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ के सुना दें, लोगों को इस्लाम का कानून बता दें। बस इतना ही आपका काम है। वमा अलैना इल्लल बलाग, यानी हमारे ऊपर में सिर्फ पहुंचा देना, यही है। किसी की गर्दन पकड़ के, किसी का कैमरा तोड़ करके उसको कहना खबरदार ये हराम है, भागो यहां से, ये हम पर जरूरी नहीं है। हम पर सिर्फ
اتنا ہے کہ بتا دینا ہے کہ یہ غلط ہے, بتا دینا ہے یہ حرام ہے, باقی اس کے ذمہ دار وہ ہیں. میں کہوں گا نماز پڑھو, نماز ایک وقت کی چھوڑنا حرام ہے. اب سامنے والا بندہ بولیں گے اپنی پڑھو, ہم نہیں پڑھیں گے, تم کیا کرے گا, تم کیا کرے گا, تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. میں کہوں گا صاحب عمرہ کیوں شوق کی عمرہ کر رہا ہے, حج کیوں نہیں کرتا ہے؟ حج فرض ہے, عمرہ فرض نہیں ہے. اب حج فرض ادا ہو گیا, یہ 50 بار عمرہ کیوں کر رہا ہے؟ عمرہ میں جو 1 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں, اس 1 لاکھ روپے سے کسی غریب کو دے دے, غریب کی بیٹی کی شادی کرا دے, کسی بیمار کا علاج کروا دے, 50 عمرہ میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو ایک بندہ مومن کی بیماری کے علاج کرانے میں مل جائے گا. چونکہ مرد مومن کی ضرورتیں پوری کرنا, اس کی حاجت روائی کرنا, مشکل کشائی کرنا, یہ بہت بڑا کام ہے. 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے ایک مسلمان کے کام آ جانا. اسلام نے جتنا زیادہ زور اخلاق پہ دیا ہے, نماز, روزے, حج و زکوٰۃ, یہ تو پیلر ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی رہتی ہے. لیکن اسلام کا حسن اخلاق ہے, اسلام کی بیوٹی اخلاق ہے کہ کیسے مجھے سماج میں رہنا ہے, کیسے مجھے اپنی بیوی سے ڈیل کرنا ہے, کیسے مجھے اپنے بچوں سے سلوک کرنا ہے, کیسے مجھے اپنے پڑوسیوں سے سلوک کرنا ہے, بحیثیت بیوی, بحیثیت شوہر, بحیثیت اولاد, بحیثیت والدین, بحیثیت پڑوسی, بحیثیت رشتہ دار کیسے جینا ہے, بحیثیت حاکم کیسے جینا ہے, اور بحیثیت محکوم کیسے جینا ہے. یہ ساری باتیں, گائیڈ لائنز حضور نے ڈیٹیلڈ وے میں کھول کھول کر بتا دی ہے, صاف واضح طور پر. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کا ایک ہندو اسکالر, وہ مصطفیٰ کی سوانے کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اپنے ضمیر کے جذبات کو الفاظ کی شکل دیتے ہوئے کہا, all these magnificent roles in these departments of human activities he is alike a hero. وہ کہتے ہیں کہ دنیا محمد عربی کو نہیں سمجھ پائی ہے. حضور نے جیون کے ہر چھیتر میں جو ہماری نیترتو کی ہے, ہماری رہنمائی کی ہے, جو ہمیں مارگ درشن دکھلایا ہے, اس کو دیکھنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں اس روئے زمین کا ایک لاجواب انسان, عبقری شخصیت اگر کوئی ہے تو محمد عربی کی ذات گرامی ہے. یہ ڈاکٹر رام کرشنا جو ایک غیر مسلم, ایک ہندو برہمن ہے, انہوں نے کہا ہے بے شمار لچے لفنگے کم پڑھے لکھے لوگ میرے پیغمبر کے خلاف بولتے ہیں, اس کی باتوں کو, اس باتوں پہ کان نہیں دھرنا, ان کی باتوں کو خاطر میں نہیں لانا. پڑھے لکھے لوگوں نے جو نبی کی تعریف کہہ دی, جو اپنا دل نکال کے رکھ دیا ہے, اس کو بیان کیجیے, اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیجیے, در و دیوار میں اس کو لکھ دیجیے. اگر ایک رام گیری جیسا خبیث نبی کو گالی دے رہا ہے, یہاں 500 ایسے برہمن ہیں جو مصطفیٰ کی تعریف میں کتابیں لکھ دی ہیں, تو ہم ان تعریف کرنے والوں کی سنیں, اس سلک چھاپ آدمی کی سنیں. ہم ان پڑھے لکھے آدمی کی بات مانیں کہ مندر میں گھنٹی بجا کے ہمارے پیغمبر کو گالی دے کر 2 روٹی کھانے والے اس رذیل کی بات سماعت کریں. اس میں ایک قوم مسلم نگیٹو پہلو سے ہٹ کر پازیٹیو بھی آپ سوچا کریں. ہر پاگل دیوانے کی بات کا جواب نہیں ہوتا, ہر پاگل دیوانے وحشی کی بات کا جواب نہیں ہے. راستہ چلتے کوئی رمیش اگر میرے پیغمبر کو گالی دیتا ہے, اب ہم ساری انرجی نچوڑ دیں اس پہ؟ نہیں, پاگل سمجھ کے اس کو چھوڑ دینا. ایک پاگل کی بات تھی, پاگل ہواؤں میں صدائے بازگشت سمجھ کر کے چھوڑ دینا ہے. اپنا کام کر. جب پتا چلے کہ لوگ میرے سرکار کے خلاف بول رہے ہیں, میرے محبوب کے خلاف بول رہے ہیں, تو فوری آپ درود کا ورد بڑھا دیں, آپ ذکر مصطفیٰ بڑھا دیں, عظمت مصطفیٰ کا بیان کرنا بڑھا دیں, سرکار دو جہاں کا چرچا عام کر دیں, اپنے بال بچوں کی گٹھی میں مصطفیٰ کی محبت پلا دیں, اپنی مسجدوں کی فصیل سے مصطفیٰ پہ درود و سلام کو بڑھا دیں. وہ 5 گالی دے گا, 50,000 مسجدوں سے جب مصطفیٰ پہ درود و سلام کی صدائیں بلند ہوں گی, ان خبیثوں کی آوازیں دب جائیں گی. ہر طرف وہی شور ہوگا جو سرکار اعلیٰ حضرت نے آج سے 70 سال پہلے کہا تھا. سرکار کون آپ کا نام گھٹا پائے گا؟ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. تو ایک مرد مومن کی حیثیت سے جب پتا چلے کسی خبیث نے بھی کو گالی دی ہے, روزانہ 1000 بار درود پڑھنا وظیفہ بنا لیجیے. جب پتا چلا کسی نے ہمارے پیغمبر کی توہین کی ہے, اپنے بال بچوں کو چاہے تو فزکس, کیمسٹری, بایولوجی کچھ بھی پڑھیں, ان پر لازم قرار دے دیں کہ روزانہ آدھا گھنٹہ
کا آقا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے، حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا ہے، اور بتا دینا ہے کہ سرکار دو جہاں کا نام گھٹنے والا نہیں ہے، اور پھر ہر آنے والا دن مصطفیٰ کے نام کا اتنا چرچا دنیا میں ہوتا جائے گا کہ نہیں سنا آپ نے؟ ایک خبیث مردود نے کہا تھا آقا علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو کچھ کفار و مشرکین نے کیا کہنا شروع کیا؟ اب ان کی آخری اولاد، ان کا بیٹا انتقال کر گیا، اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ کیا کہا انہوں نے؟ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا، جب تک یہ محمد عربی ہیں تب تک 2 4 10 50 ماننے والوں کی بھیڑ جمع ہے، لیکن اب چونکہ ہر باپ کے مشن کو لے کے آگے اولاد بڑھتی ہے، ان کے پاس بیٹا ہی نہیں رہا، تو اب ان کے مشن کو لے کے آگے کون بڑھے گا؟ کون ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھے گا؟ کہا کہ محمد عربی ابتر ہو گئے، یعنی یہ ان کی نسل کٹ گئی، ان کا بیٹا مر گیا، اب کوئی ان کا چرچا کرنے والا نہیں رہے گا۔ کیا کہا؟ یہ ابتر ہو گئے، ان کی نسل کٹ گئی، ان کا بیٹا تھا جو بیٹا اپنے باپ کے مشن کو لے کے آگے بڑھتا، بیٹا ہی نہیں رہا، تو اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام کے کان تک جب یہ بات پہنچی تو آقا علیہ السلام مایوس ہو گئے، اور حضور کا یہی اب تر امتیاز یہی رہا، سرکار کی عادت حسنہ یہی رہی کہ جو بھی حضور کو گالی دیتا، حضور اپنی طرف سے کوئی صفائی پیش نہیں کرتے تھے۔ سرکار دو جہاں کی جو بھی توہین کرتا تو آقا خود نہیں کہتے تھے، ہاں اللہ کی توہین اگر کوئی کرتا تھا تو سرکار دو جہاں کا تیور غضبناک ہو جاتا تھا، وہ اس کی بات کا جواب دیتے تھے۔ لیکن بس یہی بات یہاں بھی ہے، اللہ کی ذات پہ حملہ کوئی کرتا، سرکار دو جہاں کا حملہ خطرناک ہو جاتا، آپ کے بیان کا تیور غضبناک ہو جاتا۔ لیکن جب حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تھا تو پھر فرمان الہی کا تیور غضبناک ہو جاتا تھا۔ اللہ رب العزت کی آیتیں نازل ہوتی تھی اپنے محبوب کے ڈیفینس میں، محبوب کے دفاع میں، محبوب کی شان اور عظمت بیان کرنے کے لیے۔ کیا کہا کافروں نے؟ جبکہ حضور کا اخلاق اتنا بلند تھا، سرکار نے نبوت کا اعلان تو 40 سال کی عمر میں کیا ہے، لیکن 40 سال کے پہلے جو 40 سال کی ایک لمبی زندگی گزری ہے، وہ لمبی زندگی ایسی گزری ہے کہ حضور کا بچپن ایسا لاجواب تھا کہ سرکار عام طور پر عام بچوں کی طرح کبھی کھیل تماشے میں آپ نے دل نہیں لگایا۔ بچپن بالکل عمدہ تھا، بچپن بالکل ادب سے بالکل مملو تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے کہ 2 بار میرے دل میں کھیل کی خواہش پیدا ہوئی، اور ہمارے بچپن کے ساتھیوں نے کہا کہ چلو ایک بازار میں کہانی کی ایک محفل سجی ہے، ذرا جا کے دیکھ لیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں چلا، راستے میں ایک جگہ اتنی گہری نیند مجھ کو آ گئی کہ میں سو گیا، اور جب میں سو گیا اس وقت جگا جب سورج کی دھوپ میرے جسم پہ پڑنے لگی، گرمی محسوس ہوئی، تب میں اٹھا۔ کیا مطلب؟ حضور اپنے بچپن کے ساتھیوں کے کہنے کے مطابق بچپن میں آپ کی عمر 5 سال 6 سال 7 سال ہے، اس وقت میں آپ ایک بار گئے، مگر اللہ رب العزت نے گوارا نہیں کیا کہ میرا محبوب یہ دنیاوی محفلوں میں شریک ہو جو 40 سال کی عمر کے بعد نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں، ان کا بچپن بھی کسی طرح کھیل تماشے سے بھرا ہو، اللہ کو گوارا نہیں ہوا، اسی لیے زبردست نیند مسلط کر دی، راستے ہی میں سو گئے۔ جب دھوپ نکلی، جب بدن کو گرمی لگی، اٹھے، پھر آپ چلے گئے، پھر ایک بار اور ایسا ہوا، اس بار بھی ایسا، اتنی زبردست نیند آئی کہ آپ سو گئے۔ پھر تیسری بار کبھی بھی آپ کے دل میں کسی محفل، دنیاوی محفل میں جانے کی خواہش نہیں پیدا ہوئی، ہمیشہ دوسروں کو ادب سے ملنا، دوسروں کو سامان دے دینا، اپنے چچا کی مدد کرنا، پڑوسیوں کے کام آ جانا، پڑوسیوں کے سودا سلف کو بازار سے خرید کے لا کے دے دینا، یہ سارا کا معمول رہا۔ جوان ہونے کے باوجود بھی جوانی اتنی بے داغ آپ کی رہی کہ آقا علیہ السلام جوانی میں، جبکہ اس عرب مکہ میں پیدا ہوئے جہاں لوگ سوتیلی ماتاؤں سے دورویوہار کرتے تھے، جہاں پڑوس کی بیویوں کے ساتھ غلط سلوک کرتے تھے، جہاں شراب اور زنا نام کی چیزیں عام تھیں، مگر اس سماج میں حضور نے آنکھ کھولی، شراب کی ایک بوند کا کوئی داغ آپ کے منمبر جسم پہ نہیں ہے، زناکاری کا کوئی بھی منحوس کیڑا، چور دروازے سے بدنگاہی کی شکل میں بھی کہیں سے بھی سرکار زندگی میں داخل نہیں ہوا۔ آقا علیہ السلام ہر طرح سے بے داغ رہے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو کہتے تھے یہ امین ہے، صادق الوعد ہے، سرکار کو لوگ
ٹرسٹ وردی کہتے تھے. حضور کا بچپن, حضور کی جوانی بالکل بے داغ تھی. سرکار بازار جاتے تھے, اگر پڑوس کا کوئی آدمی باہر چلا گیا, ان کی بکری کا دودھنے والا کوئی نہیں ہے, آقا علیہ السلام ان کی بکریاں دودھ دیتے تھے. اگر کوئی باہر چلا گیا, ان کے گھر کا سودا سلف لانے والا کوئی نہیں ہے, تو آقا بازار جانے سے پہلے اپنے پڑوس میں لوگوں سے کہتے تھے کسی کو کوئی حاجت تو نہیں ہے, سرکار جاتے بازار سے ان کی سبزیاں لا کے دیتے. اس طرح سے حضور کا بچپن, حضور کی جوانی سب بالکل میچ لیس, انکمپیریبل. یہاں تک کہ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے نبوت کا جب اعلان فرمایا, اس کے بعد بھی آپ نے حسن سلوک نہیں چھوڑا. لوگ گالیاں دے رہے ہیں, آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں. لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, آپ جواب نہیں دے رہے. کبھی پنچایتی نہیں کی حضور نے کہ تم میری راہ میں کانٹے کیوں بچھاتے ہو, تم میری گردن میں چادر کیوں ڈالتے ہو, تم ہماری پیٹھ پر اونٹ کی اجڑی کیوں ڈال رہے ہو, تم ہمیں لہو لہان کیوں کر رہے ہو. کبھی حضور نے, چونکہ حضور کا پیدائشی وطن مکہ تھا, آپ کے خاندان کے لوگ وہاں موجود تھے, آپ خاندان قریش میں آپ کا خاندان سب سے لاجواب, آپ کے ماں باپ کی چھوی سب سے لاجواب. اللہ نے ہر اعتبار سے لاجواب محبوب کو بنایا. پوری دنیا میں سب سے لاجواب خطہ عرب کا ہے, اللہ نے محبوب کے لیے عرب کو چنا. عرب میں سب سے زیادہ لاجواب خطہ وہ ام القری مکے کا ہے, اللہ نے اپنے محبوب کے مکہ کو چنا. پورے مکے میں جتنے قبیلے آباد ہیں سب میں لاجواب قبیلہ قریش ہے. حضور نے, اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاندان قریش کو چنا. قریش میں جتنے بھی برانچے, جتنی بھی شاخیں ہیں, ساری شاخوں میں عبد المطلب کی شاخ سب سے لاجواب. بہادری میں, شجاعت میں, سخاوت میں اللہ نے اپنے محبوب کے لیے دادا کی صورت میں عبد المطلب کو چنا. عبد المطلب کے بہت سارے بیٹے تھے, ان بیٹوں میں سب سے زیادہ باحیا, سب سے زیادہ بہادر, سب سے زیادہ با اخلاق, سب سے زیادہ مہذب, جو خوبصورت ترین بیٹا تھا وہ جناب عبداللہ تھا. تو اللہ نے اپنے محبوب کے باپ کے لیے حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا. اس کا مطلب زمین کے اعتبار سے, خاندان کے اعتبار سے, ماں کے اعتبار سے, باپ کے اعتبار سے, دادا کے اعتبار سے, سب سے زیادہ دادی حال, نانی حال کے اعتبار سے حضور کو اللہ نے لاجواب بنایا ہے. اس لیے جناب جبرائیل امین نے ایک بار حضور سے کہا تھا, قلبت مشارق الارض و مغاربها, حضور میں نے زمین کو الٹ پلٹ کے دیکھ لیا, مشرق اور مغرب کو کھنگال دیا, آپ سے افضل میں نے کسی کو نہیں پایا. اسی حدیث جبرائیل امین کے قول کو اعلیٰ حضرت کوٹ کرتے ہوئے کبھی کہا تھا, یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نہ یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا. سرکار کا حسن ایسا لاجواب تھا. حضرت انس 10 سال تک مصطفیٰ کے پاس رہے. وہ کیا بیان کرتے, وما مسست دیباجتن او حریرن الینا من کف رسول اللہ. ہم لوگوں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا ہے, ہم لوگوں نے حدیث میں مصطفیٰ کا حلیہ پڑھا ہے, سرکار دو جہاں کے چہرے اقدس کو میں نے پڑھا ہے. لیکن جس نے حضور کو دیکھا ہے ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھیے. جناب انس 10 سال تک سرکار دو جہاں کو دیکھا. اب 10 سال تک رہتے رہتے جو سرکار دو جہاں کا چہرہ دیکھا, آپ کی ہتھیلی مبارک کو چھوا, آپ کو دیکھا, وہ کیا کہتے ہیں, حضور کا چہرہ اتنا, حضور کی ہتھیلی اتنی نرم تھی, میں نے کوئی ریشم, کوئی دیباج حضور کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں پایا. وہ جناب انس کہتے ہیں, میں نے کوئی مشک, کوئی کستوری مصطفیٰ سے زیادہ خوشبودار میں نے نہیں پایا. اور جناب انس کہتے ہیں, میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا, مگر میرے سرکار نے 10 سال کے لمبے پیریڈ میں لفظ اف تک مجھ کو نبی نہیں کہا. جبکہ ایک غلام کو ہم لوگ ایک دن میں 50 بار گالی دیتے ہیں, 50 بار ماں کی ڈیکی کرتے ہیں, تمہارا باپ ایسا, تمہاری ماں ایسی, تمہارا خاندان ایسا. جو ہمارا نوکر ہے جس کو ہم تنخواہ دیتے ہیں, تو اس کو ہم 50 بار گالیاں دے کے توڑ دیتے ہیں اس کو. یہ ہمارا اخلاق ہے. مگر جناب انس کیا کہتے ہیں, میں 10 سال تک مصطفیٰ کی خدمت میں رہا. اور اسی چیپٹر کو دیکھ کر امریکہ یورپ کے دانشور دم بخود رہتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے کہ ایک دن میں آدمی 50 گالی اپنے نوکر کو دیتا ہے, لیکن یہ 10 سال کا ایک طویل عرصہ گزر گیا اور ایک بار بھی لفظ اف تک نہیں کہا. ہاؤ لافٹینس از دا morality of the holy prophet. وہ کہتے ہیں, he Anas lived in the holy service of the prophet for 10 years but he did not tell even word of. انس 10 سال اسلام کے پیغمبر کی خدمت میں رہے, مگر لفظ اف تک مصطفیٰ کو نہیں کہا. ایک طرف حسن لاجواب, ایک طرف اخلاق لاجواب, ایک طرف آپ کا جسم لطیف لاجواب, ایک طرف خاندان لاجواب. اس لاجواب پیغمبر نے جب نبوت کا اعلان فرمایا ہے, جن کے ساتھ مصطفیٰ کا حسن سلوک
बरसों से रहा, तिजारत करके माल कमाना, लोगों को कर्ज देना, बीमारों का इलाज करवाना, समाज के जो लोग काम करने के काबिल नहीं हैं उनको पैसा देके काम के काबिल बनाना, यहां तक कि हर आने वाले मेहमान की इज्जत करना, पड़ोसी को कर्जा देना। प्रैक्टिकल में जो आपने कहा कि पड़ोसी का पड़ोसी पर हक यह है उसको गाली ना दे, वो कर्ज मांगे तो कर्ज उसको दे, तो अब हुजूर ने प्रैक्टिकल में सारी चीजें करके दिखा दी। जिसने इतना बड़ा अखलाक का मुजाहिरा किया, उनके बेटे का इंतकाल हुआ, मगर कुछ खबीसों ने क्या कहा, इनकी नस्ल कट गई, अब इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा दुनिया में। क्या कहा, किन के साथ? अखलाक की सबसे ऊंची चोटी पे जो फाइज है उसके आगे कोई अखलाक की चोटी ही नहीं है। हुजूर फरमाते हैं, बोइस्तो ले उतम्मिमा मकारिमल अखलाक, आई हैव बीन सेंट टू कंप्लीट मोरालिटी, मैं अखलाक को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मैं पैदा हुआ हूं। अखलाक क्या है? सैयदा आयशा कहती हैं, काना खुलुकुल कुरान, मुस्तफा का अखलाक कुरान है। यानी इधर कुरान पढ़ें थ्योरी में, अब प्रैक्टिकल में कुरान पाक को देखें, मुस्तफा की जिंदगी देख लें। सरकार दो जहां का अखलाक इतना बुलंद था कि जो आपको पत्थरों से लहूलुहान कर दिया, आपने उसके साथ भी हुस्न सुलूक को नहीं छोड़ा। लेकिन इन लोगों ने क्या सुलूक किया? हुजूर का बेटा इंतकाल किया तो क्या बोला कि अब इनकी नस्ल कट गई, कोई इनका नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा। ये बदला दिया लोगों ने, इनकी नस्ल कट गई, ये अबतर हो गए, इनकी नस्ल कट गई, इनका चर्चा ना होगा। तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की उदासी को देखते हुए जनाब जिब्राइल अमीन को भेजा, जाओ मेरे हबीब उदास है, उसकी मायूसी दूर कर दे कि एक बेटा का इंतकाल हुआ तो क्या हुआ। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। यानी जो सूरत देखने में सबसे छोटी है, 3 आयतों पर मुश्तमल, ये आयत है कुरान की, ये कलाम है खुदा का, मगर यह तारीफ है मोहम्मद मुस्तफा की। सरकार की अजमत इस तरह बयान कर रही आयत करीमा कि इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह ने कहा, ए हबीब आप गमगीन क्यों है, आप मायूस क्यों है? इन लोगों ने कहा कि आपकी नस्ल कट गई, आप अबतर हो गए, आपका नाम लेने वाला आप कोई नहीं रह जाएगा। हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया, ऐसा खैर जो कभी खत्म न होने वाला है, ऐसी भलाई जिसका सिलसिला हमेशा दराज होता रहेगा। हर आने वाला वक्त आपके लिए बेहतर से बेहतरीन आता चला जाएगा। मैंने खैर कसीर कौसर आपको अता फरमाया। बस आपका काम है इस्लाम की तबलीग करते रहिए, नमाज पढ़ते रहिए, कुर्बानी करते रहिए। आप कभी इनकी बदगोई से आप रंजीदा ना हो। जहां तक सवाल रहा आपकी औलाद के मर जाने का और इनका कहना कि इनका नाम नहीं लिया जाएगा, इनकी नस्लें कट जाएंगी, तो सुन लीजिए, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, जो आपका दुश्मन है इसकी नस्ल कट जाएगी। इनकी नस्ल कट गई और आपको मैंने वो खैर कसीर अता किया है कि एक आपका बेटा मरा है, आने वाले वक्त में कई हजार करोड़ आपके रूहानी बेटे होंगे जो आपका नाम लेंगे, जो आपका कलमा पढ़ेंगे, आपकी खर्म रूहानी औलाद होगी। तो एक बेटा क्या मरा, अल्लाह ने आज हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुस्तफा का वो गुलाम दिया है जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। अब पूरी दुनिया में 200 करोड़ ऐसे मुसलमान हैं जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। पता ये चला कि हर आने वाला वक्त मुस्तफा की अजमत का चर्चा होता जा रहा है, उनकी रूहानी नस्लें बढ़ती चली जा रही है। पहले 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, दुश्मन ने कहा कि हम मार देंगे, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मनों ने कहा कि इनकी तादाद आगे बढ़ने नहीं देंगे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। दुश्मनों ने कहा मिटा देंगे, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा। दुश्मन ने कहा कि मैं इस्लाम को बढ़ने नहीं दूंगा, 400 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। और आज की तारीख में, आज से 100 साल पहले हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने कहा था कि मुसलमानों को बढ़ने नहीं दूंगा, इनकी मस्जिदें, इनके मदरसों को मैं मिटा दूंगा। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी हिंदुस्तान में कमोबेश 40 करोड़ कलमा पढ़ने वाले ऐसे हैं जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद समर, मोहम्मद कमर, मोहम्मद तौसीफ, ये कौन है? ये मोहम्मद अरबी की रूहानी औलाद, ये मोहम्मद अरबी के कलमा पढ़ने वाले उनके गुलाम है। तो एक को बेटा मरा था तो काफिरों ने
مذاق اڑایا آپ کی نسل کٹ گئی، تو اللہ نے ایک طرف تو آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے لاکھوں کروڑوں سادات کا سلسلہ جاری فرما دیا کہ یہ آپ کی خونی اولاد ہے جو قیامت تک جاری رہے گی، اور دوسری طرف ایک روحانی مانوی اولاد ہے، ایک روحانی اولاد آپ کا کلمہ پڑھنے والا نبی اپنی امت کے باپ کے مقابل ہوتے ہیں، ان کے کلمہ پڑھنے والی امت ان کی اولاد کے درجے میں ہوتی ہے، تو نبی محترم کے قیامت تک خربوں اولاد، روحانی اولاد کلمہ پڑھنے والے غلاموں کی شکل میں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے کہا تھا کہ آپ کی نسل کٹ گئی، آج ابو جہل کی کوئی اولاد نہیں ہے، عتبہ کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے، شیبہ کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے، ابو لہب کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کی خونی نسل کا لاکھوں سید دنیا میں موجود ہے، اور ہمارے آپ جیسے روحانی اولاد ان کی خربوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہے۔ اس لیے آنے والا وقت مایوسی کا نہیں ہے، وقت گزرتا جائے گا، مصطفیٰ کی عظمت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا رہے گا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سرکار دو جہاں کا چرچا قرآن شریف کی آیتوں میں آپ محسوس کر سکتے ہیں، کس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو ڈھارس بندھائی، کس قدر اپنے محبوب کو تسلی دی، کس قدر اپنے محبوب کی اداسی دور کی۔ اسے سورہ کوثر جب بھی آپ پڑھیں تو لگے کہ آیت ہے آیت ہے قرآن کی، مگر یہ نعت ہے مصطفیٰ کی، یہ وصف ہے مصطفیٰ کی۔ آپ پوری سورت مصطفیٰ کی تائید و تصدیق اور آقا علیہ السلام کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک بار سرکار دو جہاں کو اسی طرح ایک سرپھرا، ایک پاگل، یہ تاریخ پرانی رہی ہے، کچھ لوگ ہیں جو سرکار پہ جان چھڑکتے تھے، جان ہتھیلی پہ لے کے میدان جنگ میں گردنیں کٹانا چاہتے تھے، حضور کے بغیر ایک لمحہ جینا نہیں چاہتے تھے، ہر وقت سرکار کا نظارہ کرتے رہے۔ حضور کہتے تھے چلو، الرحیل کی صدا بلند ہوتی تھی، یہ لوگ اپنے بال بچوں کو تیاگ کر میدان جنگ میں نکل جاتے تھے۔ یہ وہی عرب کے لوگ تھے جو الہڑ تھے، جو گمار تھے، مگر حضور نے وہ اخلاق کا پاٹ ایسا پڑھایا، سب مصطفیٰ کے دیوانے ہو گئے، پورا عرب اندر سے باہر سے بدل گیا۔ تو سرکار دو جہاں علیہ السلام کی ایک طرف تعریف کرنے والی ایک زبردست ٹیم موجود ہے، وہیں ایک خبیث تھا جو سرکار دو جہاں کو ایک بار مجنو کہہ دیا تھا۔ سرکار دو جہاں کو کل بھی مجنو کہا تھا، اور آج بھی کوئی خبیث سرکار دو جہاں کو گاہے بگاہے آقا علیہ السلام کی شان گھٹاتا ہوا کوئی خبیث نظر آ رہا ہے، اسے دل برداشتہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پورا قرآن مصطفیٰ کی تعریف میں بھرا ہوا ہے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ خبیث ولید ابن مغیرہ نے حضور کو مجنو کہا، سرکار دو جہاں نے نہیں کہا کہ اے مردود میں مجنو نہیں ہوں، تم نے ایسا کیوں کہا؟ نہیں، حضور نے کبھی اپنے تعلق سے کبھی پنچایتی ہی نہیں کی۔ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، کوئی پنچایتی نہیں، آپ کے سروں پہ دھول ڈالی گئی، مگر کوئی پنچایتی نہیں۔ ہم لوگوں کو بھی سرکار دو جہاں کے اخلاق کی ایک خیرات ایک دھول کی شکل میں لینی چاہیے کہ اپنے اوپر حملہ ہو اس کا بہت زبردست نوٹس نہیں لینا ہے، اپنے اوپر حملہ ہو کوئی نوٹس نہیں لینا ہے، پڑوسی کوئی کشٹ پہنچائے صبر کرنا ہے، صاحب سامنے والے رشتہ دار سے کوئی تکلیف پہنچے صبر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ تم نے سلام نہیں کیا تھا 50 بار میں سلام نہیں کروں گا، تم نے میرے بیمار ہونے کے بعد تم دیکھنے نہیں آئے، اب ہم تم کو دیکھنے نہیں جائیں گے، تم نے ہمارے گھر میں شادی کی تقریب میں تم نہیں آئے، اب تمہارے یہاں ہم نہیں جائیں گے۔ یہ ہم جیسے کمزوروں کی کہانی ہے، وہ ایک بار سلام نہیں کیا ہم 50 بار سلام جواب نہیں دیتے ہیں، وہ ایک بار تحفہ نہیں بھیجا اب 50 بار ہم اس کو تڑپاتے ہیں۔ نہیں، صلہ رحمی کا مطلب ہے وہ تکلیف پہنچائے آپ صبر کریں، آپ کو پتا چلے کہ وہ آپ کی غیبت کر رہا ہے لیکن آپ انسنی کر دیں، ایسا لگے کہ جیسے آپ نے سنا ہی نہیں ہے۔ بے شمار مسئلے کا حل انسنی کر دینے میں ہے، ایسا نہیں کہ ٹوہ لگائیں دیوار میں کان لگا کے سنے وہ اپنے گھر میں کیا بول رہا ہے۔ نہیں، اگر آپ راستہ چلتے سن بھی لیا کہ فلاں اپنے گھر میں بال بچوں کے بیچ میں میرے خلاف کوئی چرچا کر رہا ہے، آپ اس طرح سے گزر جائیں جیسے لگے کہ آپ نے کچھ سنا ہی نہیں ہے، بالکل کان بند کر لیں، ورنہ کس سے آپ لڑیں گے۔ اخلاق کا تقاضا یہی ہے، لڑائی کے ختم کرنے کا تقاضا یہی ہے، رشتہ داریوں کو دوریوں کو گھٹانے کا اچھا طریقہ یہی ہے۔ آج لوگ گرہ باندھ کے رکھ رہے ہیں، 100 سال کی دشمنی، 50 سال کی دشمنی، دادا کی دشمنی پوتا نکال رہا ہے۔ یہ کام تو عرب کے جاہل کرتے تھے کہ 100 سال پہلے کسی کے پردادا سے کسی قبیلے سے دشمنی تھی تو اس کا پرپوتا اس دشمنی کا بدلہ لیتا تھا۔ نہیں، یہ ہمارے پردادا کا دشمن تھا، اب ہم اس کو جینے نہیں دیں گے۔ یہاں
इलिटरेसी इग्नोरेंस का माहौल है, वहां ऐसा होता है। लेकिन आका फरमाते हैं अब इस्लाम आ गया है। हुजूर कहते हैं सिल मन कताक, जो तुमसे जुदाई इख्तियार करे तुम उससे जुड़ने की कोशिश करो, जो तुमको नहीं दे तुम उसको देने की कोशिश करो, जो तुमको सलाम नहीं करे तुम उनको सलाम करो। नफ्स तो बोलता है कि मैं बड़ा हूं या छोटा है सलाम नहीं करूं, नफ्स तो कहता है कि मैं शौहर हूं या बीवी है मैं सलाम नहीं करूं, नफ्स तो कहता है कि मैं अमीर हूं या गरीब है मैं सलाम ना करूं। नफ्स की मानेंगे तो शैतान बन जाएंगे। और नफ्स तो कहता है कि मैं शेखुल हदीस बुखारी पढ़ाने वाला हूं और ये मुंशी जी फारसी की पहली पढ़ाने वाला है, मैं क्यों उनको सलाम करूं। नफ्स तो कहता है कि मैं बड़ा हूं ये छोटा है मैं क्यों सलाम करूं। तो फिर क्या होगा, कोई सलाम किसी को नहीं करेगा, समाज नफरत करने वाले जानवरों से भर जाएगा। मगर हुजूर ने इस नफरतों की दीवार को तोड़ने का एक शानदार पैगाम दिया। क्या पैगाम दिया? हुजूर ने कहा मेरी इताअत करो, मेरी पैरवी करो। अल्लाह ने क्या कहा, मैं अपने हबीब को तेरे लिए मॉडल बना के भेजा हूं। मैं मॉडल का क्या मतलब है, सिर्फ ये नहीं कहते रहना कि ये गुलाब की पंखड़ी ऐसी है, मॉडल ऐसा है, नमूना ऐसा है, पत्ती ऐसी है, फूल ऐसा है, सिर्फ ये कह के मत रहना, बल्कि ये मॉडल ये है कि इनकी पैरवी करना, जो ये कहते हैं उनकी बात मानना, तारीफ भी करना, तौसीफ भी करना। मगर ये एक हिस्सा है, एक जबरदस्त हिस्सा है उनकी पैरवी करना, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना, उनकी बातों को मानना। तो हुजूर ने को अल्लाह ने क्या कहा, मुता बना के भेजा, जिनकी इताअत की जाए वह मुता है, उनकी जिनकी पैरवी की जाए। सरकार दो जहां के ताल्लुक से दर्जनों आयतों में है, पैरवी करो इनकी। वमन युतिइर रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने अल्लाह के रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। क्या मतलब, जिसने अल्लाह के रसूल की माना उसने अल्लाह की माना। अल्लाह की रसूल पाक की मानना का मतलब अल्लाह की बात मानना, तो अल्लाह के रसूल की बात मानने का मतलब यही है। हुजूर क्या कहते हैं, आका फरमाते हैं सिल मन कताक, जो तुझसे जुड़े कटना चाहे तुम उससे जुड़ने की कोशिश करो। तो आका फरमाते, आका हमारे लिए मॉडल है। तो जब लगे दिल में कि मैं शेखुल हदीस हूं या मुंशी जी है, लगे कि मैं अमीर हूं या गरीब है, लगे कि मैं शौहर हूं या बीवी है, मैं बड़ा हूं या छोटा है, कैसे सलाम करो। नफ्स की मानेंगे तो फिर आप मगरूर हो जाएंगे। लेकिन जहां मुस्तफा को सामने ले आए कि मेरे पैगंबर आजम अपनी बीवी को सलाम करते थे, सरकार अपने छोटों को सलाम करते थे, सरकार सलाम में इस कदर पहल करते थे कि दूसरों को मौका नहीं मिलता था कि वो सलाम करे। तो नफ्स की मानेंगे तो दूरियां बढ़ेंगी, मुस्तफा की मानेंगे तो गुरूर छटेगा, खाकसारी बढ़ जाएगी, मोहब्बतें बढ़ जाएंगी, दूरियां घट जाएंगी। इसलिए हमेशा मुस्तफा को सामने रखा है। शादी ब्याह, अकीका, खतना, तीजा, 40वां, सब हर काम में नबी मोहतरम सामने रहे। नफ्स नहीं रहे, शैतान नहीं रहे, दुनिया नहीं रहे, रिश्तेदार नहीं रहे, फिल्मी कल्चर नहीं रहे, क्रिकेट का कल्चर नहीं रहे, हिंदुआना रस्म रिवाज नहीं रहे। वो अपने बेटे का बर्थडे मनाया है तो हम भी मनाएंगे, नहीं मुंह समाज को नहीं देखना है, मुंह नहीं देखना है। वो अपने बच्चे के बर्थडे पार्टी में कव्वाली मनाया है तो हम भी कव्वाल को बोला कि कव्वाली करवाएंगे। वो अपने बच्चे की पैदाइश पे किसी मीरासी, किसी पमड़िया, किसी हिजड़ी की डांस करवाया है तो हम भी करवाएंगे। समाज को देखेंगे रुस्वा हो जाएंगे, समाज को देखेंगे जलील हो जाएंगे, फिल्म कल्चर को देखेंगे रुस्वा हो जाएंगे। मुस्तफा पे नजर रहे और अपना सारा काम हुजूर के फरमान की रोशनी में हो, जन्नत तो वहां मिलेगी, यहां राहते कल्ब मिलेगी, इत्मीनान कल्ब मिलेगा, यहां मोहब्बतें मिलेंगी, अदावतें घटेंगी, यहां फरहत भरी जिंदगी मिलेगी। अगर अल्लाह ने चाहा मुस्तफा की गुलामी की वजह से हुकूमत मिलेगी, सल्तनत मिलेगी, राहत मिलेगी। वो नहीं कामयाब होगा जो किसी बंदर के सामने सर झुकाता हो, वो कभी कामयाब ना होगा जो छुछंदर को खुदा कहता हो, वो कभी कामयाब ना होगा जो कभी कीचड़ को खुदा कहता हो, वो कभी कामयाब ना होगा जो किसी सांप को खुदा कहता हो। इसलिए एक कौम मुस्लिम, जो कुछ भी आजमाइश है दुनिया में, ये हमारी बदअमली की सजा है। आज मेरी मस्जिदें वीरान है, मेरी खानका वीरान है, मेरे जलसे वीरान है, मेरे मदरसे वीरान है, सब ये सारी जगह आबाद करने की थी, हमने उनको वीरान कर दिया। शराब की भट्टी वीरान करनी थी, हमने उसको आबाद कर दिया। फिल्म का हाल वीरान करने का था, हमने पैसा देके 3 घंटा अपना टाइम देकर हमने अपनी आंखों को जिना के लज्जत से साथ काम किया है। हमने सिनेमा हाल आबाद किया, शराब की भट्टी हमने आबाद की, नाच गाने की महफिलें हमने आबाद की। तो आप क्या चाहते हैं, जिए शैतान की तरह और फिर हुकूमत हिंद मिल जाए, हुकूमत अमेरिका मिल जाए, हुकूमत चाइना मिल जाए, हुकूमत जापान मिल जाए, यानी हम जिए शैतान की तरह और जो दुआ करे रहमान कबूल कर ले। ऐसा नहीं होता है कि जाए पूरब और काबा पहुंच जाए। यहां कानून वही है कि तू मुस्तफा की गुलामी कर, फिर बादशाहत तेरा इंतजार कर रही है,
सल्तनत तेरा इंतजार कर रही है, हुकूमत तेरा इंतजार कर रही है। इस तू जियो मुस्तफा के गुलाम की तरह, तुम्हें अल्लाह इमामत देगा, अल्लाह तुम्हें खिलाफत दे देगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत वहां देगा, दुनिया की क़यादत करने का मौका यहाँ अता फरमाएगा। शैतान की तरह जी के दुआ की कबूलियत की तमन्ना करना ये अबस है, और जियो औलिया सालिहीन की तरह जियो, गुनहगारों गुनाहों से बचकर नेकों की तरह हाथ नहीं भी उठाएगा तो फिर तुम्हारी मदद को आसमान से फरिश्ते आएंगे, तुम्हें जिल्लत मुश्किल से बचाने के लिए नेक लोगों की रूहें आएंगी। डॉक्टर इकबाल की ज़बानी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बताओ तेरी क्या खुशनुदी है, तू क्या चाहता है। तकदीर में जो लिखा है तो लिखा है, तकदीर तो लिखने वाला अल्लाह है, तकदीर को मिटाने वाला भी अल्लाह है, लेकिन अपने आप को तो इतना बुलंद कर ले, इस कदर मुस्तफा की गुलामी में अपने आप को ढाल ले, गुलामी के साँचे में। इधर दिल में ख्याल आए, उधर तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, इधर हाथ भी ना उठने पाए, जो तू चाहता है अल्लाह वो सारी नेमतें तुझको अता फरमा दे। अब मत पूछें कि अल्लाह कहाँ है, बल्कि गरीबान में झांक के देखें कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, आप कहाँ खड़े हैं, आपके घर का माहौल कहाँ खड़ा है, आपका कल्चर कहाँ खड़ा है। हुजूर का तो अल्लाह ने इतना बुलंद मर्तबा अता फरमाया है कि यूरोप का एक दानिश्वर क्या कहता है, इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ एक क्रिश्चियन है, हिंदुस्तान का 1 लाख पढ़ा लिखा आदमी जिनके पासंग के बराबर नहीं है। इतना बड़ा दानिश्वर ने आज से 50 साल पहले क्या कहा। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी का मकाम तो इतना बुलंद है कि अगर दुनिया के लोग अपने मसाइल का हल करने के लिए हुजूर के पास आ जाए, उनके गाइडलाइंस की रोशनी में अपने प्रॉब्लम्स का हल करना चाहे, बर्नार्ड शॉ कहता है सारी दुनिया अपने मसले के हल करने में कामयाब हो जाएगी। इसलिए कि मोहम्मद अरबी सिर्फ मुसलमानों के मसीहा का नाम नहीं है, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता के रक्षक है मुस्तफा, इंसानियत के मुहाफिज है मुस्तफा। जो भी इंसान मुस्तफा के नेतृत्व में मार्गदर्शन में पनाह लेगा, भले ही कोई काफिर हो, जन्नत वहां नहीं मिलेगी, मगर दुनिया का प्रोग्रेस, दुनिया की तरक्की उसको मिलेगी, क्योंकि मुस्तफा के कानून पे अमल करने में दोनों जहान की भलाई है। अगर काफिर मुस्तफा की हदीस पर अमल करे, संजीदगी से, मेहनत से, जद्दोजहद से, सब्र से काम ले, तो जापान जैसा तबाहशुदा मुल्क वह दुनिया का सबसे मालदार तरीन मुल्क बन जाए। अगर नबी का गुलाम जद्दोजहद, जहदे मुसलसल इस स्ट्रगल से काम ले, तो जन्नत तो वहां मिलेगी, तरक्की यहां मिलेगी, माली मदद यहां मिलेगी, क्योंकि जो दुनिया की तरक्की के तकाजों को फुलफिल करेगा वो भिखारी नहीं बनेगा, वह मोहताज नहीं रहेगा। जो हाथ पे हाथ धरे बैठेगा, मुंतजिर रहेगा आसमान से खजाना उतर जाए, जमीन से कोई खजाने की हांडी निकल जाए, ना कभी हांडी निकलने वाली है, ना खजाना उतरने वाला है, यह सारी जिंदगी भिखारी बन के रहेगा, एक एक पैसे को तरसता रहेगा। दुनिया की खुशहाली के लिए भी मुस्तफा के पैगाम अमल को अपनाना होगा। सरकार दो जहां ने जो जहदे मुसलसल का मैसेज दिया है, बेकारी से बचने का, मेहनत करने का, लगनशीलता का, जद्दोजहद का, पंक्चुअलिटी का, ऑनेस्टी का, ईमानदारी का, अगर कौम मुस्लिम उस पर अमल करे तो जापान पीछे रहेगा, मुस्तफा का गुलाम सबसे आगे हो जाएगा। मुसलमान अगर उस पर अमल करे तो जन्नत भी मिलेगी, दुनिया की खुशहाली भी मिलेगी। लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्का का बीज खेत में डाले ही नहीं और तमन्ना करे कि साहब मकई की फसल उपज के मेरे घर में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। समंदर की सतह पे मकान नहीं बनता है, हवाओं में महल तामीर नहीं होता है। सिर्फ तमन्ना करने से और मज़ारात पे बैठकर मुरादें मांगने से मसले का हल नहीं होता। मसले का हल जद्दोजहद से, मसले का हल स्ट्रगल से, मसले का हल मेहनत से, मसले का हल संजीदगी से, मसले का हल इल्म से, मसले का हल इल्म पर अमल से, मसले का हल इस पर है एहसास कमतरी में शिकार होने का नहीं, बल्कि मुसीबतों की कीचड़ में लथपथ होने के बाद वहां से उम्मीद की किरण लेके उठने का है। जापान में एक शख्स अंग्रेज गया, वहां 10 साल तक जापानी जबान सीखने के बाद उन्होंने वहां की कौम से तजर्बात हासिल किए। एक किताब लिखी द स्टोरी ऑफ जापान, जापान की कहानी। उसमें एक पैराग्राफ उसने लिखा है, जो जिसने हवाई जहाज दिया है, जिसने माइक्रोफोन दिया है, जिसने कंप्यूटर दिया है,
جس نے ٹرین دیا ہے. یعنی یہ سارے سامان سات سمندر پار کے یہود اور نصارہ یہ وہاں ان کی زمین سے ساری چیزیں آئی ہیں. ہوائی جہاز دینے والی زمین سے اٹھنے والا ایک شخص جاپان جا کے جاپانی قوم کا مشاہدہ کر رہا ہے. پھر ایک کتاب لکھتا ہے دی اسٹوری آف جاپان. اس میں لکھتا ہے یہ جاپانی قوم کو اسپرٹ کہاں سے ملی ترقی کرنے کی. آج ساری دنیا میں میڈ ان جاپان کا سامان ہے, میڈ ان چائنا, میڈ ان جاپان, یہ پورے ورلڈ میں سامان چھایا ہے. کہا کہ جاپانی کو اتنا حوصلہ کہاں سے ملا, اتنا کریج کہاں سے ملا, اتنی ہمت کہاں سے ملی. کہا کہ جاپانیوں نے مصیبتوں سے حوصلہ سیکھا ہے. 1923 میں ایک زبردست زلزلہ جاپان میں آیا تھا. شہر کا شہر اجڑ گیا, شہر کا شہر اجڑ گیا, بال بچے ختم ہو گئے, شہر ندی نالے میں تبدیل ہو گیا. لیکن جو لوگ بچ گئے تھے وہ لوگ ماتم کرنے کے لیے نہیں بچے رہے. جو لوگ بچ گئے تھے وہ لوگ سینہ کوبی کرنے کے لیے نہیں کھڑے رہے کہ اب ہمارے بال بچے ختم ہو گئے, ہمارا شہر اجڑ گیا, اب ہم کیا کریں گے دنیا میں جی کر کے, چلو پھانسی کے پندے پہ لٹک جاتے ہیں. نہیں, آج جاپان امریکہ کی منڈیوں میں چھایا ہے. آج جاپان ہندوستان کے مارکیٹ میں چھایا ہے. اس کا مال سب سے زیادہ زبردست اور پھر سب سے زیادہ قیمتی بھی, سب سے زیادہ مضبوط بھی ہوتا ہے. میڈ ان جاپان, چاہے سونی کمپنی ہو یا کیا کمپنی کی کاریں ہو, بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو جاپان کے لگے ہوئے کوریا, جاپان سے سٹے ہوئے چائنا سے وہ سارا سامان بن. جاپان جو تباہ شدہ ملک, کیا کہا 1923 میں خطرناک زلزلہ آیا, کروڑوں لوگ موت کے منہ میں چلے گئے, آبادیاں زمین میں دھس گئی. لیکن جو لوگ بچ گئے وہ لوگ سوگوار بن کے نہیں بچے, بال نہیں نوچنے لگے, سینہ نہیں پھاڑنے لگے. جو گئے تو گئے, جو بچ گئے کہا مجھے اس مصیبت کی گھڑی میں عورتوں کی طرف بال نہیں نوچنا ہے, صبر سے کام لینا ہے, حوصلے سے کام لینا ہے. وہ لوگ صبر کے ساتھ رہے, حوصلہ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا, جدوجہد شروع کیا. میرا ہر بچہ پڑھے گا, میرا ہر بچہ فیکٹری کا بنائے گا, میرا ہر بچہ نیا پروڈکشن بنائے گا, ساری دنیا میں پیداوار کو پھیلائے گا. کہا جاپانیوں کے اسی صبر نے, اسی حوصلے نے, اسی جدوجہد نے وہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا, ان مصیبتوں سے اسپرٹ لیا. آج وہی تباہ شدہ جاپان پوری دنیا کا سب سے مالدار ترین ملک بن گیا. انہوں نے کہا کہ دوسرا واقعہ جاپان میں 1945 میں ہوا, جب ہیروشیما پہ ایٹم بم گرا تھا. امریکہ نے پہلی بار ایٹم بم گرایا تھا ہیروشیما پہ, دوسرے ہی دن ناگاساکی پہ یورینیم بم گرایا تھا. کہ دونوں شہر اجڑ گئے, لاشوں کے ڈھیر پہ دونوں شہر تبدیل ہو گیا. وہ تب کون شہر, جو ٹوکیو جاپان کا شہر, جاپان کی راجدھانی, وہ جاپان کا شہر ملبے میں تبدیل ہو گیا. جاپان کا شہر لاشوں کے ڈھیر میں بدل گیا. ہیروشیما اور ناگاساکی یہ دونوں شہر تباہ و برباد ہو گئے. آج 70-80 سال کے بعد بھی جو لوگ بچے ہیں اس خطرناک زہریلے اثرات سے وہ لولے لنگڑے اپاہج بچے پیدا ہو رہے ہیں. مگر جاپانی سر کے بال نوچنے میں نہیں گزار دیا. بچے مر گئے تو اب میں جی کے کیا کروں, میرے ماں باپ مر گئے تو اب میں جی کے کیا کروں, میرا شہر اجڑ گیا تو اب میں جی کے کیا کروں. نہیں, جاپانیوں نے سرنڈر کیا کہ اب میں امریکہ سے جنگ نہیں کروں گا, اب میں جنگ نہیں کروں گا, میں ہار گیا, میں ہار گیا. اب انہوں نے ساری انرجی, ساری طاقت انہوں نے پڑھنے میں, لکھنے میں, سامان بنانے میں, فیکٹری میں لگا دی. آج دنیا کا سب سے خوبصورت شہر, سوڑی سڑکیں, فلک بوس عمارتیں, زبردست فیکٹریاں, مضبوط سامان کا پروڈکشن, سب میں اول نمبر پہ جاپان ہے. اب دنیا کے لوگ وہاں سے سبق لیتے ہیں کہ مصیبتوں میں حوصلہ کھونا نہیں چاہیے, مصیبتوں میں نروس ہونا نہیں چاہیے. جاپانی قوم سے لوگ سیکھ لے. ایک ہندوستانی مسلمان, اگر آج مسجدیں ٹوٹ گئی تو کیا ہوا, مدرسے اجڑ گئے تو کیا ہوا, اگر تمہارے اختیارات چھینے جا رہے ہیں تو کیا ہوا, تم صبر سے کام لینا. تمہارے پیغمبر نے کہا ہے کہ صبر تمہارا ہتھیار ہے, علم تمہارا زیور ہے, علم تمہارا ہتھیار ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے کیا کہا, لا تحزن ان اللہ معنا, غم مت کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے. حضور نے یہ کہا تھا, حضور کی یہ بولی ہے, جب آپ نکلے مکہ المکرمہ سے ہجرت کی رات میں اور غار سور میں گئے, 3 دن قیام کیا. جب مکہ کے لوگوں نے پیچھا کیا, اس قدر قریب پہنچ گئے غار کے, صدیق اکبر کہنے لگے حضور
حضور اب کیا ہوگا؟ یہ لوگ تو اتنا قریب پہنچ گئے ہیں کہ نگاہ صرف نیچی کریں تو ہم لوگوں کو دیکھ لیں گے، یعنی اس قدر بلندی پہ پہنچ گئے، ہم غار میں ہیں، وہ صرف آنکھ نیچی کریں تو ہم لوگوں کو دیکھ لیں گے۔ اب کیا کرے؟ صدیق اکبر گھبرا گئے۔ مصطفیٰ نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب اللہ پر مضبوط اعتماد تھا تو اللہ نے کبوتر کے ذریعے، کبوتر کے ذریعے، اللہ نے جالی کے ذریعے ان کافروں کے دل میں بات ڈال دی۔ یہاں کوئی گیا ہوتا یا مکڑی کی جالی نہ ہوتی، کبوتر کا انڈا نہ ہوتا، وہ لوگ واپس ہو گئے۔ اللہ پر مضبوط اعتماد بندے کو مشکلوں سے نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے، بندوں کو مشکلوں سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے۔ اس سنکٹ کی گھڑی میں نہ عورت کی طرح سینہ نوچنا ہے، نہ سر کے بال نوچنا ہے، نہ صاحب کافروں کے رنگ میں رنگ جانا ہے، نہ فلمیں دیکھنا ہے، نہ اپنے بال بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے نشے میں کافر بنا دینا ہے۔ نہیں، اس سنکٹ کی گھڑی میں مضبوطی سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، مصطفیٰ کی سنتوں کی پیروی کرنی ہے، اپنے بال بچوں کی گھٹی میں مصطفیٰ کا عشق پلا دینا ہے۔ جھوٹ کہنا ہے تمہارے پاس جتنی تلوار ہے تو چلا، تو بم گرا، تیرا بم تھک جائے گا مگر میرے عشق کی دیوار ٹوٹ نہیں پائے گی۔ تم نے اگر اسلام مٹانے کی ٹھان لیا ہے، اب ہم نے بھی اسلام بچانے کی ٹھان لیا ہے، اب ہم نے بھی اسلام بچانے کی ٹھان لیا ہے۔ یہ وقت ناچنے کا نہیں ہے، یہ وقت گانے کا نہیں ہے، یہ وقت 1 کروڑ کی شادی کا نہیں ہے، یہ وقت حوصلے کا ہے، یہ وقت اسٹرگل کا ہے، یہ وقت جد و جہد کا ہے، یہ وقت مصطفیٰ کی سنتوں کی پیروی کا ہے، یہ وقت مسجدوں کے آباد کرنے کا ہے، یہ وقت اذان کی آواز سننے کے بعد سونے کا نہیں ہے، یہ وقت جاگنے کا ہے۔ مصیبتیں توڑنے نہیں آتی ہیں، مصیبتیں جگانے آتی ہیں، مصیبتیں حوصلہ دینے آتی ہیں۔ تو موجودہ مصیبت کو انفیریٹی کمپلیکس کا شکار مت ہو جائیے، موجودہ مصیبت کو جاگنے کا ایک ذریعہ۔ جاپانی قوم اسلام کا مطالعہ کر کے صبر سے آج ترقی کری ہے۔ ہمارے مذہب میں تو ہر قدم پہ صبر ہے، بہادری ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، علم ہے، عمل ہے، قناعت ہے، توکل ہے، بے نیازی ہے، محنت ہے، جذبہ شہادت ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے یہاں ساری کوالٹی موجود ہیں۔ اگر سرکار دو جہاں کی سچی محبت، سرکار دو جہاں کی تعلیمات پہ عمل ہو، یہ مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آندھی ہمیشہ رہتی ہے کیا؟ طوفان ہمیشہ رہتا ہے کیا؟ نہ یہ آندھی رہے گی، نہ یہ طوفان رہے گا، نہ یہ مصیبت رہے گی، کچھ نہیں رہے گا۔ مگر کیا رہے گا؟ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سبھوں کو اپنے پیغمبر سے سچی غلامی کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو جہاں کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں ایک نئی بہار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔